السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن اتبع بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 2 فروری سن 2025 بروز اتوار عورتوں کے ہفتہ واری کلاس جو ہر سنڈے کو یعنی ہر اتوار کو متعین ہے رکھا جاتا ہے، یہ کلاس شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر کے شعبان کے آخری سنڈے تک 4 ہفتہ، پھر موقع ملا تو رمضان میں بھی کورس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ رمضان کے احکام و مسائل اور فضائل پر۔ اور یہ کورس میں نے اس لیے آپ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رکھا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، رمضان کریم کے آنے سے پہلے ہم لوگ قاعدے سے رمضان کے موٹے موٹے احکام، فضائل اور مسائل کو اچھی طرح جان لیں اور سیکھ لیں۔ اور یہاں ایک بات اور بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پورا کورس نہ ہو پائے، اگر روزانہ رہتا تب تو آرام سے ہو جاتا، سارے مسائل میں سکھانے کی کوشش کر لے جاتا، لیکن ہر سنڈے ہی کو پروگرام ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بیچ میں جو گروپ آپ لوگوں کا ہے اس گروپ میں بھی رمضان کے احکام و مسائل ڈالتا رہوں، بس آپ لوگ ضرور سننے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک ایک بابرکت اور خیر کا مہینہ جو 1 مہینے کے بعد یا 29 دن کے بعد آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت جسے اللہ کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، جس کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، صاد واو میم، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صوم کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں لوگ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ صوم کا معنی اور مطلب اور ارتھ کیا ہے۔ عربی ڈکشنری اور لغت کے اندر جب ہم صوم کا معنی دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ صوم کا معنی ہے رک جانا، جس کو روزے کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ یہ عربی زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صوم کا معنی رک جانا۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، کہ ہم نے نظر مان لی ہے رحمان کے لیے بات چیت نہ کرنے کی، یعنی ہم بات چیت سے رکے رہیں گے، گفتگو نہیں کریں گے۔ تو صوم یعنی روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اور شریعت کے اندر، دین کے اندر صوم کا معنی ذرا خاص انداز سے ہم سنیں۔ روزے کا مطلب ہے شریعت کے اندر یا صوم کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے ارادے سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک جان بوجھ کر کھانے پینے
اور ان ساری چیزوں سے رک جانا جس سے روزہ صوم ٹوٹ جاتا ہے. یہ صوم کا مطلب ہے بہنوں. کس نیت سے؟ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر کے، یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے سے لے کر کے. ابھی فجر کا وقت ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، یا فجر کا وقت بالکل رائٹ ٹائم پہ ہو گیا، تو اس وقت سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے ڈوب جانے تک. جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، قصد اور ارادے سے کس چیز سے رک جانا؟ کھانے سے، پینے سے، اور ان سارے کاموں سے جس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا. یہ روزہ. اب اس تعریف سے پتہ چل گیا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں رکنا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے رکنا فرض اور واجب ہے، اور آگے بتایا جائے گا کہ رمضان میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ صوم کا معنی ہوا، روزے کا معنی اور مطلب ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ صوم یعنی روزے کا مطلب کیا ہے؟ زبان کے اعتبار سے رک جانا. اور دین کے اندر، شریعت کے اندر جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے، جس کو صوم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے. یہ شرط ہے بہنوں. السلام. اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک یہ وقت ہوا. کن چیزوں سے رکنا؟ جان بوجھ کر، قصد و ارادہ سے کھانے پینے اور ان ساری چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی رمضان کے دنوں میں وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک نہ کھاتا پیتا، نہ روزے کو توڑ دینے والا کوئی کام کرتا، لیکن اس کی نیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہوگا؟ عبادت کی نیت سے. ضروری ہے یہ. تو یہ روزے کا معنی اور مطلب ہم لوگوں نے سمجھ لیا. آئیے بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ بابرکت مہینہ پائیں گے. ہم اللہ تعالی سے اپنے لیے، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے، سارے دور اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا خیر و برکت کا مہینہ میسر فرمائے، اور اس مہینے کے اندر فرض روزہ رکھنے کی توفیق دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور ہر نیکی کرنے کی توفیق دے. آئیے ذرا ہم دیکھ لیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، صوم کی فضیلت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے. میرے بہنوں، اللہ تعالی نے اس عبادت کے اندر بہت ساری خصوصیت، بہت ساری فضیلت اور بہت سارا اجر و ثواب رکھا ہے. روزے کی فضیلت یا روزوں کی فضیلت، صوم کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور جان لیں کہ رمضان المبارک کا روزہ یعنی صوم ہر مسلمان مرد، اس مرد اور عورت پر فرض اور واجب ہے جو بالغ ہو چکا ہو، عقل مند ہو، اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. سمجھ رہی بہنیں؟ رمضان کا صوم یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ پہلی بات جو مسلمان ہو، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو. دوسری بات وہ کیا ہو؟ بالغ ہو، یعنی جوان ہو چکا ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. تیسری بات کیا ہے؟ وہ عقل مند ہو، یعنی دیوانہ پاگل نہ ہو کہ اس کا دماغ ہی خراب رہتا ہو، ہے نا. اور جسمانی طور پر وہ روزہ کے اندر جن چیزوں سے بچنا، خاص طور پہ بھوک و پیاس، وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو.
ایسے لوگوں پر رمضان مبارک کا روزہ فرض اور واجب ہے. اور رمضان مبارک کا روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اسلام کی چوتھی بنیاد ہے. یہ جانے رکھیے گا، اسلام کی کون سی بنیاد ہے؟ چوتھی بنیاد ہے یا چوتھا رکن ہے. تو یہ روزے کا حکم ہوا کہ یہ فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، اس کا پتہ چلا ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا، انیوار اور کمپلسری کیا گیا ہے. اور یہ جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا. تو مسلمان پر جو بالغ ہو، کیونکہ مسلمان انسان کی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب مسلمان ہو، اور بہت ساری عبادتیں بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے نہیں. ہاں، بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان کی عادت بن جائے. تو بالغ ہوں اور پاگل نہ ہو کہ دماغ صحیح ہی نہیں رہتا ہے، دیوانہ پاگل کی طرح گھوم رہے ہیں. اور جسمانی طور پر روزے کے اندر خاص طور پر جو بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑتا ہے وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے. لیکن ایک مسلمان بالغ ہے، عقل مند ہے، مرد ہو یا عورت، وہ جسمانی طور پر ایسی بیماری سے دوچار ہے یا اتنا کھوست اور بڈھا ہو گیا ہے کہ وہ بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس پر فرض نہیں ہوگا. یہ بیماری دور ہو جائے تو بعد میں اسے قضا کرے گا، یا اگر ایسی بیماری کی کبھی نہیں بری ہو پائے گا تو وہ فدیہ دے گا. آگے مسئلہ آئے گا. میری بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، آمین. اور ہر طرح کی عبادتیں چاہے فرض ہو یا سنت ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سنیں کہ صیام یعنی روزوں کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مہتو کیا ہے، کیا خصوصیت ہے. نمبر 1، صیام یعنی روزے، رمضان مبارک کے روزے ان اعمال میں سے ہیں جن کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے اور بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب دیتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے. کیا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ بخشش کا وعدہ فرمایا، اور بہت ہی بڑے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تفصیل دیکھنا چاہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 75 ہم لوگ دیکھ لیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، بلکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر 35، ترجمہ اور تفسیر ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ذہن میں بتانا چاہیے. دوسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے، یا دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ یا کوئی بھی روزہ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 184 کے اندر بیان فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو، تو یہ جان لو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے. یہ رمضان کے یا اور روزوں کے فضیلت ہے. اسی طریقے سے تیسری فضیلت روزوں کی یہ ہے کہ روزہ یعنی صیام یہ دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا بھے اور خوف و ڈر پیدا کرنے کے اسباب میں سے، ذریعوں میں سے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے. اگر کسی آدمی کا دل نڈر ہو گیا ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ سے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا رکھے؟
روزہ رکھے. اس سے اللہ تعالیٰ دل میں تقوی پیدا کرتا ہے, اور تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جنت, اور جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لعلکم تتقون, یہ روزہ پچھلے لوگوں کی طرح تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ جائے. روزوں کا یا روزے کا, جس کو صوم یا سیام کہتے ہیں عربی میں, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ وہ, میری بہنوں, یہ روزہ وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان بندے اور ایک مسلمان عورت کے لیے ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کا. ڈھال پہلے جنگوں میں استعمال کرتے تھے, پیتل تانبا کا ہوتا تھا کہ کوئی وار چلے تو اسے سر پہ کر لیتے تھے. گویا جہنم سے بچاؤ کے لیے بہترین سادھن ہے, بہترین ڈھال ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا. ہر مومن مرد اور ہر مسلمان عورت جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. جہنم سے بچنے کے لیے جہاں اور بہت سارے اعمال ہیں, انہی میں سے ایک عمل جو آج بتلایا گیا کیا ہے, وہ روزہ ہے. روزہ ہے, دنیاوی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی. تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. کس کے لیے؟ مسلمان مرد کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے. پانچواں فائدہ میری بہنوں یہ ہے, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط, مستحکم اور ٹھوس قلعہ ہے. قلعہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ پہلے لوگ بناتے تھے تاکہ کوئی حملہ ہو تو ہم اس میں آ کر کے چھپ جائیں گے. تو گویا حصن حسین اس کو اللہ کے رسول نے عربی میں کہا. روزہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہترین کیا ہے؟ قلعہ ہے میری بہنوں. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہیں, ہم زمین پہ چلتے ہیں اور نت نئے کھانے کھاتے ہیں, مختلف قسم کے غذائیں کھاتے ہیں. سماج میں بہت سارے گندے اور پراگندے ماحول بھی ہوتے ہیں. کبھی شہوت ابھر سکتی ہے ایسے غلط کام پر جس کام کے وجہ سے اگر اسلامی حکومت ہو تو یا تو کوڑا لگے گا یا گردن ماری جائے گی, ورنہ اس کا سزا آخرت کے اندر اللہ نے جہنم رکھا ہے. اللہ بچائے. روزہ یہ شہوت کو کم کرنے کے لیے, نفسانی بیجا خواہشات کو توڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وہ لڑکا, وہ لڑکی, وہ آدمی جو اپنے بیوی بال بچوں سے, اپنی بیوی سے دور ہے, اگر خواہشات نفس شہوانیت اس کو گندگی پر ابھار رہی ہے, مجبور کر, تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. روزہ شہوت کو توڑ دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ہمارا وہ نوجوان, تم نوجوانوں میں سے وہ نوجوان جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے, اور اگر اس کی طاقت نہ تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. تو ان عورتوں کے لیے, ان مردوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے دور ہیں یا اپنی بیویوں سے دور ہیں, یا وہ بچے, وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, ماں باپ تلاش رہے ہیں, اللہ نہ کرے ان کے خواہشات ابھر رہے ہیں, منہ کو کالا کرنے کے لیے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے دوزخی عمل پر ان کا نفس ابھار رہا, تو کیا رکھے؟ یہ روزے کا فائدہ ہے. اور روزے کی فضیلت, ساتویں فضیلت جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کی فرمانبرداری کے لیے روزہ رکھے گا, ایک دن کا اس نے روزہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے, دوزخ سے 70 سال کے برابر دور کر دے گا. سبحان اللہ. میرے بہنوں, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, روزے کا مہینہ آنے والا ہے, جس کا اجر و ثواب اور جس کی فضیلت اور خصوصیت
ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو ایسا مسلمان بنایا جن کا عقیدہ بھی صحیح الحمدللہ اور عمل کی بھی سدھار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سدھار دے. یہ روزہ اگر ایک دن آپ نے اللہ کی راہ میں رکھا یعنی اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے تو ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالی جہنم سے 70 سال کے برابر چہرہ دور کر دے گا. اب آپ لوگ حساب لگائیں رمضان میں کئی دن ہے 29 دن یا 30 دن. اس کو 70 سے ملٹی پلائی یعنی ضرب کر لیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ 70 سال والی بات آ گئی. اللہ کے رسول 8واں فائدہ 8ویں فضیلت روزے کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں روزہ رکھا تو ایک دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے دوری ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے میرے بہنوں اور اس روایت کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ حسن اور صحیح بھی کہا ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر. سبحان اللہ. ہے مشقت ہے پریشانی بھوک برداشت کرنا ہے پیاس برداشت کرنا ہے شہوت پہ کنٹرول رکھنا ہے بالکل اپنے آپ کو ہر ان چیزوں سے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے یا کھانے پینے اس سے روک لینا ہے. لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو. شرط کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی نیت سے ہو. دکھانے کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں ہاں ناموری کے لیے نہیں. اس حدیث جو حسن روایت ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ کسی نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رکھا تو اس کے چہرے کو اللہ تعالی دوزخ سے اتنا دور کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے برابر میں درمیان کیا ہے دوری ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے شرکیہ کاموں سے بچائے بدعت سے بچائے اور بدعتی کاموں سے بچائے. آج لوگ بدعت کر رہے ہیں معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اور جن عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اتارا ہے بڑی عظیم ترین عبادت ہے ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب غفار ہے بخشنا چاہتا ہے. ہم ایسا عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے بخش دے. یہ روزے کی فضیلت یاد رکھیے گا میری بہنوں. ویسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ گروپ میں ڈالوں گا بھی. آپ لوگ بھی سنیے گا بار بار بچوں کو بھی سنائیے اپنے اپنے شوہروں کو بھائیوں کو سنائیے اور لوگوں کے پاس بھیجیے بھی. روزے کی فضیلت میں 9ویں بات 9 نمبر کی بات آپ سن لیجئے کہ یہ روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں یہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت ہے جس کے برابر کوئی وصیت نہیں جس کا ہم پلہ کوئی وصیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت ہے کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حدیث میں فرمایا جب انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون ہے تو انہوں نے کہا علیکا بالصوم فإنہ لا عدل لہ. اے امامہ باہلی تم روزے رکھو. گویا اللہ کے رسول امامہ باہلی کو کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. ایسی وصیت یہ روزہ ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. روزے کی فضیلت میں سے 10 نمبر کی فضیلت ہم سنیں کہ روزے دار اگر وہ توحید والا ہے ایمان والا ہے پکا اسلام والا ہے مشرک نہیں ہے کافر نہیں ہے
ایسی بدعت کرنے والا نہیں کہ دین سے نکل جائے. تو روزے دار پہلی بات کہاں داخل ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر روزے دار کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے اندر ایک خاص گیٹ سے داخل کرے گا، پرسنل، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو پائیں گے. وہ کون سا گیٹ ہے؟ باب الریان. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے بچوں بہوؤں کو اور ہمارے ان بہنوں کو، ان کے سارے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کی قدر کرنے والا بنا، اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. کتنی بڑی عبادت ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے. روزے کی فضیلت میں 11 نمبر کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ وہ پہلی عادت ہے، وہ پہلی عادت اور عمل ہے توحید کے بعد اور نماز کے بعد جو انسان کو روزے میں جنت کے اندر داخل کرے گی. گویا روزہ یہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے. 12 نمبر کی فضیلت حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ یہ گناہوں کے مٹانے کے لیے کفارہ ہے. گناہوں سے مٹانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، کفارہ ہے. گویا روزے دار کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ آدمی جو اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں، اپنے پاس پڑوس میں جو فتنے میں پڑ جاتا ہے، تو یہ روزہ اور نماز اور صدقہ اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس کے مٹانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. سنو میری بہنوں، غور کرو، روزے کے اندر بندہ صبر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کس سے صبر کرتا ہے؟ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دیتا ہے. چنانچہ روزوں کی 13 نمبر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بے حساب بدلہ دے گا، اسنکھ، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، شمار نہیں. اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا. یہ مہینہ آنے والا ہے، اور شعبان میں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ نفلی روزہ رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں امت محمدیہ کو یہ اجازت ہے کہ 15 شعبان سے پہلے زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ نفلی روزے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بے حساب بدل. شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، توحید والا ہو، اور روزے کو تو عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک روزوں کو فاسد، برباد اور توڑ دینے والے کاموں سے کیا کرے؟ بچا رہا ہے. روزوں کی فضیلت میں 14 نمبر کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی دنیا کے اندر اور ایک خوشی آخرت کے اندر. پہلی خوشی کب دنیا کے اندر ملتی ہے؟ جب بھوک و پیاس کے بعد افطار کا وقت آتا ہے کہ نہیں ہے؟ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور دسترخوان لگ جاتا ہے، ہم لوگوں کی محترمائیں بچھا دیتی ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بہترین اللہ کی نعمت مل رہی ہے، کھانا پانی، تو اس وقت خوشی ہوتی کہ نہیں خوشی ہوتی ہے؟ اور ایک خوشی آخرت کے اندر ہوگی. کہاں ہوگی؟ آخرت کے اندر. لہذا اے میری بہنوں، روزوں کا مہینہ آنے والا ہے اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرو. 15 نمبر فضیلت یا پرمختہ روزے کی ہے کہ آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو لاکھ منجن کرے، لیکن اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اسمیل یا بدبو آتی رہتی ہے. روزے دار کتنا بھی دتون کرے، مسواک کرے، اور کرنا بھی چاہیے روزے کے حال میں زیادہ سے زیادہ مسواک، تو تب بھی بو آ جاتی. لیکن یہ بو، یہ بدبو جو ہم انسانوں کی ناک ناگوار کرتا ہے اور ہم برداشت نہیں کرتے،
روزے دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ تعالی کے ہاں مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو دار ہے. کتنا بڑا اجر ہے بہنوں، کتنی بڑی اہم عبادت ہے روزہ. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی کہیں زیادہ مہکدار اور اچھا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہوئی. اسی طریقے سے روزے کی فضیلت یہ اتنا میں زیادہ کیوں بتلاتا ہوں؟ کیونکہ دیکھتا ہوں کہ سماج کے اندر بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. کتنے خیر سے محروم ہیں، کتنی بھلائی سے محروم ہیں، کتنی برکت سے اپنے آپ کو دور کیے ہیں. روزے کی فضیلت میں 16 نمبر فضیلت سنیں میرے بہنوں. قیامت کے دن ہم لوگ چاہیں گے کہ کوئی اللہ تعالی سے سفارش کر دے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے، ہمیں کہاں داخل کر دے؟ جنت کے اندر داخل کر. چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چاہیں گے نا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم میں ڈال دے. تو اس کے لیے دنیا کے اندر تیاری کر لو، دنیا کے اندر تیاری کر لو. قرآن کی تلاوت اور روزے، یہ دونوں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اور روزے رکھنے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا. ان کی سفارش کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. چنانچہ روزہ یہ سفارش کرے گا اور قرآن آج بہنوں قرآن کی تلاوت میں ہم لوگوں کے ہاں کمی ہے کہ نہیں ہے؟ امانت داری سے بتائیے. کچھ بہنیں پڑھنا ہی نہیں جانتی، جبکہ اعلان کیا جا چکا جو پڑھنا چاہے آئے پڑھ لے، فری، کوئی ٹیوشن نہیں. اور گھروں میں بھی نہیں پڑھتے. ہر کام کے لیے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیوی کو ہر کام کے لیے موقع ملتا ہے. آج بریانی پکانا ہے، فلاں آپ آ رہی ہیں، وہ گاجر لے آنا، حلوہ بنانا ہے، وہ مٹر لے آنا، یہ کرو. اللہ نے نعمت دیا، کھاؤ پیو، اچھا بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی غذا دو، اپنے شوہروں کو اچھی غذا دو، اپنے مہمانوں کی جتنی طاقت ہے بغیر ریاکاری کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے ان کی مہمان نوازی کرو. لیکن اللہ کا کلام کون پڑھے گا جو آپ کے لیے قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جنت میں داخلے کے لیے. تب قرآن پڑھنے پہ کوئی محنت نہیں ہے. اور روزہ رکھو، چھوٹا دن ہے. دیکھیے بھائی، چھوٹا دن ہے. کچھ عمل ہم لوگوں کے اندر ایسا پایا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہم لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. جیسے زیادہ گھومنے کا عمل ہے، زیادہ بک بک کرنے کا عمل ہے. ہاں، اگر نماز نہ چھوڑے، ویسے زیادہ سوئے تو کوئی مشکل نہیں. تو میری بہنوں، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخلے کے لیے سفارش کرے گا. روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ سینہ دے، وہ دل دے جو ایمان والا سینہ ہو، توحید والا سینہ ہو. اللہ کا ڈر جس کے اندر بیٹھا رہے، اللہ سے نڈر نہ ہو ہمارا دل. کبھی کبھی انسان کے دلوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، کپٹ آ جاتا ہے، یا دلوں کے اندر کبھی کبھی وسوسہ آ جاتا ہے، سینہ کسی کے خلاف جلنے لگتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چاہے نمازی ہو، چاہے نیک ہو، چاہے برا، ہوتا کہ نہیں؟ روزہ جو ہے سینوں سے کینہ اور کپٹ، گندے وسوسے کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دل کو پاک و صاف کرتا ہے، تو گندگیوں کو اس دل کے اندر آنے نہیں دیتا ہے. اور اگر آدمی کے دل میں کینہ آیا، کپٹ آیا، تو وہ سوچ لے گا، ارے یار میں روزہ بھی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یہ بھی، اور کینہ رکھوں جو بڑا گناہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حر صدر، سینے کے جلن کو
ختم کر دے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر مہینہ 3 روزہ رکھو، کیا 13، 14 اور 15 ایام 20، یہ سینے کے جلن کو، کپٹ کو یہ دور کر دیتا ہے، اور یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔ روزے کی فضیلت میں سے 18 نمبر کی فضیلت وہ یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو خیر کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے خیر کے اہم سے اہم دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اور آدمی جب آدھی رات یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت دیتا ہے جس سے اس کے لیے سارے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ بھی خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی ہی کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے اور اسی دن اس کی روح نکل جائے تو اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ اسے کہاں داخل کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور جو شخص پے در پے لگاتار روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بالا خانوں میں رکھے گا۔ کہاں رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت کے بالا خانوں میں رکھے گا۔ اور سنیں روزے کی فضیلت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ روزے دار کی دعا بحالت روزہ رد نہیں کی جاتی، ٹھکرائی نہیں جاتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ تو گویا دعائیں قبول کروانا اللہ تعالیٰ سے، روزہ رکھ کے دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اور روزے دار جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت کی دعا روزہ رکھنے کی وجہ سے اور افطار ایک عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ روزہ کی فضیلت۔ اور سنیے، آدمی جب روزہ رکھے گا، عورت جب روزہ رکھے گی تو روزے دار کو افطار کرنے کا اللہ کی اطاعت کے حساب سے چلن پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ اور روزے دار کو افطار کرانے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اتنا ہے جتنا روزے رکھنے کا اجر و ثواب۔ مثال کے طور پر ہماری کوئی بہن ہے، جسمانی طور پر بیمار ہے بیچاری، یا کوئی مجبوری ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، جسمانی کوئی پریشانی ہے، بھوک و پیاس نہیں برداشت کر پاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اب وہ روزے کا ثواب کیسے حاصل کرے؟ پتہ لگائے محلے میں۔ یہ کون پتہ لگائے گا؟ پتہ لگائے کہ کون روزے دار ہے، اسے فل پیٹ جو توفیق ہو افطار دے دیا کرے۔ بہت بڑا ثواب ہے میری بہنوں، یہ روزہ جیسی عبادت کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یعنی یہ جان لیجئے کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ بہت سارے گناہ کے کام ہونے پر کفارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینوں میں اگر کوئی جان بوجھ کر ہم بستری کر لے، یا اس کے علاوہ قتل وغیرہ بھی ہے، قسم وغیرہ بھی ہے، کفارہ۔ یہ روزے کی چند فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کو بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ روزہ جو تقوی کا ایک بہترین وسیلہ ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے اللہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ روزہ جس سے نفسانی اور انسانی بیجا خواہشات
ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، اللہ وہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ بہنیں کر سکتی ہیں۔